بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر نقوی INN کے ساتھ۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جو بڑا رحیم اور رحمان ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر جنہوں نے ہمیں علم کا راستہ دکھایا۔ علم اور کچھ ایسا علم جو انسانوں نے حاصل کیا اپنی صلاحیتوں کی بنا پر، اور ایسے انسان ہمیشہ معزز کہلائے، معتبر کہلائے، تو الحمدللہ ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ ہمیں دیا تھا، اور وہ تھے محسن پاکستان، فخر پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جو اب رحلت فرما چکے ہیں۔ قوم دکھی ہے، اس وقت سوگ میں ہے، حکومت نے بھی سوگ کا اعلان کیا ہوا ہے، قومی پرچم بھی جو ہے وہ سرنگوں ہے ان کے لیے، لیکن اتنا بڑا آدمی یقیناً اس کا کھو جانا تو سب نے ہے، لیکن اتنا بڑا لاس ہے قوم کا، پاکستانی قوم کا، کہ اس کا جتنے بھی دکھ کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں، جوار رحمت میں رکھے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں سر اٹھا کر جینے کا موقع فراہم کیا۔ ناظرین، اس پہ گفتگو ہوگی، اس کے بہت سے انکشافات بھی کرنے کی کوشش کروں گا، کچھ آگاہی دوں گا کہ جو کچھ ابھی تک نہیں ہو سکا۔ اخبارات نے تو بہت کچھ لکھا اور چینلز پہ بھی بہت کچھ چلا، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ابھی بھی پوشیدہ ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ بہت سے معاملات جو ہیں وہ بہت دیر تک پوشیدہ رہیں گے، تو اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ پہلی درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ مستقل بنیادوں پر قائم ہو جائے۔ ناظرین، فخر پاکستان ایٹمی طاقت بنانے کے لیے جس نے شب و روز محنت کی، وہ ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ میزائل پروگرام کے لیے بھی انہیں کلیدی کردار ادا کیا، اور الحمدللہ ہم خطے میں نہیں، ہم دنیا میں بھی میزائل پروگرام کے حوالے سے بہت آگے ہیں، اور ہمارا دشمن جو ازلی دشمن ہے، اس کے سینے میں درد اٹھتا رہا ہمیشہ اسی لیے کہ ہمارا میزائل پروگرام اس سے بہت اچھا ہے، برتر ہے، اور ایٹمی طاقت ہم اس کے رد عمل میں بنے، ہم نے اپنا کام کیا۔ پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں یہ شروع ہوا، اور انہوں نے سنجیدگی سے کہا کہ ہمیں ایٹمی طاقت بننا ہے، ایٹم بم بنانا ہے، چاہے گھاس کھانی پڑے۔ بہت سی پابندیوں کی دھمکیاں ملیں، بہت کچھ ہوا، لیکن 1973 میں انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بلا لیا، پاکستان آگے، وہ کینیڈا چلے گئے تھے۔ بڑی صلاحیتوں کے مالک تھے، انہوں نے بہت دن رات ایک کیا، پڑھائی، راز حاصل کیے، اور پھر ساری زندگی انہوں نے ملک و قوم کی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے میں گزار دی۔ ابھی بھی وہ بہت کام کے آدمی تھے، لیکن ظاہر ہے کہ نظام قدرت میں ہر شخص نے واپس جانا ہے، جو دنیا میں آیا وہ بھی چلے گئے، لیکن آج قوم سوگوار ہے۔ ملک کے کونے کونے میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ ہو رہی ہے، ان کے لیے درجات کی بلندی کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اور ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ بڑے سادہ درویش صرف آدمی تھے، اور انہوں نے جتنا بھی مشکلات پڑی ان پہ، یعنی 1973 سے لے کے اب تک ان کو بہت سے معاملات ایسے تھے جن کا بیان کرنا بھی جو ہے وہ کسی دکھ سے کم نہیں ہے۔ اور انہوں نے خود بھی ایک آدھ جگہ اظہار کیا، جیسے آخری خط جو انہوں نے لکھا ہے، شکریہ کا خط جو لکھا وزیر اعلیٰ سندھ کو، تو انہوں نے کہا مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرے وزیر اعلیٰ سندھ نے مجھے یاد رکھا ان لمحات میں جب میں بستر موت میں ہوں، ورنہ نہ وزیر اعظم نے میری طرف دیکھا، نہ کسی اور وزراء کو ہم یاد آئے، نہ صوبائی وزراء نے کوئی خیریت پوچھی۔ تو یہ دکھ ہے نا کہ کتنا بڑا آدمی جس نے آپ کو شان سے جینے کا حق دلا دیا، جس نے دنیا میں آپ کا سر بلند کر دیا۔ سمر مبارک مند کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر کا خواب تھا کہ وہ پاکستان کو اتنا دفاعی طور پر مضبوط کر دیں، ایسا قلعہ بنا دیں اسلام کا کہ اسلامی ممالک کی قیادت پاکستان سنبھالے۔ الحمدللہ ابھی بھی اسلامی جو دنیا ہے اس میں ایک ہی طاقت ہے، وہ ہے پاکستان، اور یہ عبدالقدیر خان کی وجہ سے ہے، اور بھی سائنسدان ہمارے پاس بہت ہیں۔ اب دیکھیے گا، اب مزید صلاحیتیں ابھر کے سامنے آئیں گی، لوگ نکلیں گے، کیونکہ بڑا جب درخت ہوتا ہے تو اس کے سائے میں چھوٹے چھوٹے درخت جو ہیں وہ اس طرح پروان نہیں چڑھتے جس طرح یہ نواز شریف کے دور میں کوشش کی گئی تھی کہ سمر مبارک مند کو جو ہے وہ سامنے لایا جائے اور ان کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی۔ وہ بھی ایک بڑا دردناک لمحہ تھا
کہ ان کی صلاحیتیں کو اعتراف تو کرتے تھے، لیکن جو ان کا رد عمل تھا وہ اچھا نہیں تھا۔ بھٹو صاحب نے ساتھ دیا۔ بھٹو صاحب کے بعد جنرل ضیاء الحق جو عامرانہ دور تھا، انہوں نے بھی ایٹمی طاقت بنانے میں پاکستان کو بڑا اہم کردار ادا کیا۔ کچھ ان کے حوالے سے میں بات کروں گا آپ سے کہ کیا کچھ ہوا۔ بھارت پہلے دن سے ہی ہمیں تسلیم کرنے کو تو تیار نہیں، اس کا خیال تھا یہ پاکستان الگ تو ہو گیا مسلمانوں کے نام پر، اسلام کے نام پر، لیکن یہ کنفیڈریشن میں آنا پڑے گا اس کو بھارت کے ساتھ، اور پھر کنفیڈریشن بنے گی دونوں ممالک کی۔ لیکن یہ خواب اس کا پورا نہ ہوا، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا کبھی۔ تو اس مسئلے پر اس نے ہمیشہ ہمارے ساتھ جو ہے گیدڑ بھبکیوں کا مظاہرہ کیا، ہمیں دبانے کی کوشش کی ہر معاملات پہ، ہر محاذ پر۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بہت زیادہ ایک دفعہ جنگ کا شور شرابہ ہوا، تو جنرل ضیاء الحق نے اپنی حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے انہیں کہا کہ کرکٹ ڈپلومیسی کرتے ہیں۔ کرکٹ ڈپلومیسی میں وہ دہلی پہنچ گئے میچ دیکھنے کے لیے، اور انہوں نے کہا جنگ نہیں، اور جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ پھر دوبارہ ایک دفعہ بڑا شور شرابہ ہوا، تو جنرل ضیاء الحق نے کو پتہ لگا کہ مشاہد حسین کے گھر بھارت کے ممتاز صحافی کلدیپ نیر آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مشاہد حسین سید کو بلایا اور ان سے کہا کہ یار ایسا کریں آپ کہ آپ ایک کام کر دیں میرا۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر قدیر سے ان کو ملا دیں، کلدیپ نیر کو، لیکن بتائیے گا نہیں کہ کلدیپ نیر ہیں یہ یا یہ بھارت ہیں۔ ان سے کہیے کہ میرے ایک دوست ہیں، یہ بھارتی نہیں کا ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے، میرے ایک دوست ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، تو آپ ان سے، اور وہاں یہ گفتگو کیجیے گا ایٹم بم کے حوالے سے۔ تو ایٹم بم کے حوالے سے جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہہ دیا، وہاں پہ جب گئے کلدیپ نیر کو لے کے، تعارف ہوا کہ میرے دوست ہیں یہ ہو، تو انہیں ساری چیزیں بتا دی۔ بلکہ قدیر صاحب نے یہ کہا کہ بھائی ہم تو بنا کے بیٹھے ہوئے 84 سے 1984 سے ہم بنا کے بیٹھے ہیں، صرف حکمرانوں نے اشارہ کرنا ہے اور ہم نے اس کو بٹن دبانا ہے۔ پھر مشرف کے دور میں جو ان پہ مصیبتیں پڑی وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ناکردہ گناہوں کی انہیں معافی مانگنی پڑی قوم سے۔ کیوں؟ امریکہ بہادر طلب کر رہے تھے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر جو ہیں انہوں نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی، ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ لہٰذا اس سے بچنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا، وہ اپنی مشرف کی حکمت عملی تھی، بہرحال وہ کارساز، لیکن آخری وقت تک وہ آزاد فضا میں گھوم پھر نہیں سکے۔ نمبر ایک تو اتنا قیمتی آدمی آزاد پھر ہی نہیں سکتا، بلکہ اس کی حفاظت ہونی چاہیے، کیونکہ دشمن ہمارا جو ہے وہ مکار ہے، اور ایک نہیں ہے، کچھ پوشیدہ ہیں، کچھ سامنے بھی ہیں۔ تو اس معاملات میں جو ہے وہ بھی کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ امریکہ کیوں مانگ رہا تھا؟ الزام یہ تھا کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جوہری جو راز تھے ڈاکٹر قدیر کے ذریعے دنیا میں پھیلے ہیں، شمالی کوریا کی طرف خاص طور پہ اشارہ تھا، یا ایران کی طرف اشارہ تھا، تو امریکہ کہتا تھا ان کو ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم ان سے نپٹ لیں۔ لیکن جنرل مشرف نے جس انداز میں بھی حکمت عملی کی، ہم اصول اللہ کے اختلاف کریں، ہمیں اور آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ہمارے محسن کو سکرین پر آ کے معافی مانگنی پڑی قوم سے کہ ہم نے کچھ غلطیاں کی ہیں، لیکن وقت کا تقاضا تھا، مصلحت پسندی میں وہ وقت گزر گیا اور ہمارا محسن ہمارے پاس ہی رہا۔ آج ہم نے اپنے محسن کو سپرد خاک کر دیا، فضا سوگوار ہے اور ہر طرف ان کی یاد ہے اور یقیناً یاد رہے گی۔ لیکن کیسا عجیب واقعہ ہے کہ ان کو جو سب سے زیادہ گلا تھا ان کو نواز شریف سے گلا تھا، کہ نواز شریف کے دور میں ان کو کھل کے کام نہیں کرنے دیا گیا، نہ فنڈ بھی روکے گئے، تو وہ ان سے ناراض تھے۔ لیکن اللہ کا کرشمہ کہ نواز شریف کے دور میں دھماکے کی باری آئی، حالات و واقعات ایسے پلٹے کہ نواز شریف کے دور میں دھماکے ہوئے، اور نواز شریف نہیں چاہتے تھے، اپنی کھلی کچہریوں میں کہتے تھے کہ ہم بھارت کے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، ہم کوئی دھماکہ نہیں کریں گے، لیکن بعد میں انہیں دھماکہ کرنا پڑا، اور ساری ذمہ داری کہاں پڑی؟ اپنی عسکری قیادت میں۔ کہنے والے کہتے ہیں، ذرائع بتاتے ہیں کہ جہانگیر کرامت کا دباؤ تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا، عسکری قیادت کا دباؤ تھا جس کی وجہ سے دھماکے ہوئے، اور پھر انہوں نے اس کی سزا بھی بھگتی کہ کسی نہ کسی طریقے نواز شریف کے دور میں ان سے استعفیٰ بھی لیا گیا، اور آج تک قوم کو یہ نہیں پتہ، یہ انکشاف نہیں ہو سکا کہ آخر جہانگیر کرامت نے کیا غلطی کی تھی جو انہیں سپہ سالاری چھوڑنی پڑ گئی یا ان سے استعفیٰ لینے پڑا۔ یہ راز ہی تھا، لیکن لوگ کہنے والے کہہ رہے ہیں، اور آج تک بھی یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ نواز شریف ضدی آدمی ہے، تو انہیں ضد کی تھی، اور انہوں نے قدیر خان کو بھی وہ عزت نہیں دی، سمر مبارک مند کو سامنے لے آئے، اور بعد میں ان کے ساتھ بھی یہ وقت استعفیٰ لے لیا۔ اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں دے۔ بڑے آدمی تھے، بہت آدمی تھے، بڑے مسکین آدمی تھے، اور بڑے سادہ سی زندگی کرتے۔ ان پہ الزامات لگے کہ انہیں بڑی جائیدادیں بنائی، ان کے پاس ہوٹلز ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن نہیں، ان کے نام کے ایک زیر
تعمیر ابھی بھی ہاسپٹل ایک چل رہا ہے لاہور میں، اس کی مزید جو ہے اس کو یعنی تکمیل تک ہمیں اور آپ کو پہنچانا ہے. کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم ان کے نام پہ بھی وہاں مدد کریں. آج اتنا ہی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں، اور خدا آپ کو خوش رکھیں. اللہ نگہبان.